مسلمین 14ویں پارے کا خلاصہ تفسیر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے آغاز میں یہ چیز بیان کی گئی، کل قیامت والے دن کچھ اہل حق جہنم میں چلے جائیں گے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش یا دوسرے انبیاء کی سفارش یا اللہ تعالیٰ کی مٹھی کے ذریعے سے نکالا جائے گا، تو اس وقت کافر لوگ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی کسی نہ کسی درجے کے مسلمان ہوتے، آج کم از کم جہنم سے تو نکل جاتے۔ تو اس سے نعمت اسلام کی قدر اور اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو دین اسلام کی دولت نصیب فرمائی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ہم لاکھ گناہ گار سہی، لیکن یہ نعمت جو ہمارے پاس موجود ہے، اس کے بدلے میں ساری دنیا بھی دے دی جائے تب بھی یہ نعمت زیادہ قیمتی اور اچھی ہے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے کہا، لو ما تأتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ آپ کے ساتھ فرشتے آ جائیں اور فرشتے آ کے آپ کی تائید کریں تو ہم مان لیں۔ دیکھیے، فرشتے یا تو انسانی شکل میں آتے یا اپنی اصلی شکل میں آتے۔ اگر فرشتے اصلی شکل میں آئے تو ان کو نظر ہی نہ آئے، پھر بھی شبہ پڑ جائے۔ اگر وہ انسانی شکل میں آئے تو پھر بھی شبہ پڑ جائے، پتہ نہیں کہ فرشتے ہیں کہ انسان ہیں۔ تو فرشتوں کے بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں جو بات کی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، متقین غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید تمہارے سامنے ہے، رسول تمہارے پاس موجود ہے، تم رسول کی باتیں سنو، قرآن مجید کو پڑھو، سمجھو، اور اس کے بعد پھر نتیجہ نکالو کہ یہ برحق ہے یا اس کے اندر کوئی نقص اور کوتاہی ہے۔ آپ جو بھی باتیں کریں، دیکھیے یہ رسول کامل رسول ہے، اور اس کی عظمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھائی ہے، لعمرک، اے محبوب تیری عمر کی قسم ہے۔ دیکھیے جتنے بھی دنیا میں انسان گزرے، حتیٰ کہ انبیاء بھی گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کی قسم نہیں کھائی، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسم کھائی گئی ہے، اس میں آپ کی عزت اور شرف کو بیان کیا گیا ہے۔ سابقہ جو انبیاء تھے ان کا مقام و مرتبہ تو تھا، لیکن کسی نبی کی پوری سیرت محفوظ نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی مکمل زندگی محفوظ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کی نبوت والی ساری زندگی محفوظ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر کی قسم کھائی ہے، تو آپ کے لیے بہت بڑا شرف ہے۔ تو آپ کی زندگی بھی محفوظ، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید دیا ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ دلیل اللہ فرماتے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی اس ذکر کو اتارنے والے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ سابقہ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ جو کتابیں تھیں یہ بھی آسمان سے جب نازل ہوئی تو برحق تھی، ان میں تبدیلی کیوں واقع ہوئی؟ تو اس کا سبب یہ تھا، ان کی حفاظت علماء کے ذمے دے دی گئی، علماء کے سپرد کر دی گئی، تو علماء آہستہ آہستہ ان میں کوتاہیاں، کمزوریاں واقع ہو گئی، تو یہ کتابیں اپنی اصلی حالت پر قائم نہ رہ سکی، ان میں کئی تبدیلیاں ہو گئی۔
تو یہ قرآن مجید جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا، یہ آج تک جو کا تو محفوظ ہے اور ہر دور میں محفوظ ہے، اور مسلمانوں نے اس کی بڑی خدمت کی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ مامون الرشید جو بڑا جبرون بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اس نے ایک علمی مذاکرہ قائم کیا، جس طرح آج کل ہمارے معاشرے میں انٹرنیشنل سطح پہ کانفرنسیں منعقد ہوتی ہے، جس میں ہر فرقے کے لوگ آتے ہیں اور آ کے اپنے مقالے وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ علمی مذاکرہ رکھا گیا، جس میں ایک آدمی آیا، اس نے عیسائیت کی حقانیت پہ ایک مقالہ پیش کیا۔ اس کی گفتگو، طریقہ، سلیقہ، صلاحیت دیکھ کے لوگ بڑے متاثر ہوئے، خود مامون الرشید بڑا متاثر ہوا۔ جب مجلس ختم ہوئی، مامون الرشید نے اس کو اپنے کمرے میں بلایا، اس سے ملاقات کی، تعارف کیا۔ تو اس نے کہا میں عیسائی ہوں۔ تو کہا آپ ایسے کریں مسلمان ہو جائیں، میں آپ کو بہت کچھ دوں گا۔ کیا دو گے؟ کہا آپ مسلمان ہو جائیں، آپ میری کرسی پہ آ جائیں، میں عام انسان بن جاتا ہوں۔ اتنی بڑی آفر! آج تو کرسی چھوڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے نا، تو میں کرسی چھوڑ دیتا ہوں، تو اگر مسلمان ہو جائے۔ اس نے کہا میں نے مسلمان نہیں ہونا۔ یہ چلا گیا۔ دوبارہ جب یہ علمی مذاکرہ قائم ہوا تو یہی آدمی آیا اور اس نے اسلام کی حقانیت پہ مقالہ پیش کیا۔ سارے حاضرین حیران کہ وہی بندہ ہے جس نے عیسائیت پہ مقالہ پیش کیا تھا، آج اسلام پہ پیش کر رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کیا ہوا؟ مامون نے بھی پوچھا۔ اس نے کہا میں جب یہاں سے گیا تو میں خطاط بھی ہوں، خوش خطی، یہ فن بھی میرے پاس ہے۔ تو میں نے انجیل کو لیا، انجیل کو میں نے بڑے خوبصورت انداز سے لکھا، اور میں نے جہاں مناسب سمجھا اس کی الفاظ تبدیل کر دیے، جہاں مناسب سمجھا کچھ اضافہ کر دیا۔ اس طرح میں نے ساری کتاب لکھی اور میں نے عیسائیوں کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے بڑا پروٹوکول دیا، بڑی عزت دی اور بڑے تحفے تحائف دیے کہ آپ نے تو بڑی تاریخی خدمت پیش کی ہے۔ کہتے میرا حوصلہ بڑھا، میں نے تورات کو لے لیا۔ تورات کو میں نے خوش خط کر کے لکھا، کچھ اضافے کیے، کچھ اس میں کمیاں کی، جیسے میں نے مناسب سمجھا۔ میں نے یہود کے سامنے کتاب پیش کی، انہوں نے بڑا پروٹوکول دیا، بڑے تحفے تحائف، بڑی عزت کی۔ تو میں بڑا مطمئن ہوا، میرا حوصلہ بڑھا، میں نے قرآن مجید کو لے لیا۔ قرآن مجید کو لے کے میں نے خوش خط کر کے لکھا، اس میں جہاں مناسب سمجھا اضافہ کر دیا، جہاں مناسب سمجھا کمی کر دی۔ اس طرح میں نے قرآن مجید کا نسخہ تیار کیا۔ میں مسلمانوں کے پاس گیا کہ مسلمان مجھے عزت عطا کریں گے۔ تو مسلمانوں نے جب اس نسخے کو دیکھا اور اس کو مختلف مقامات سے پڑھا تو اس میں تو تبدیلیاں تھیں، بعض آیات غائب ہیں، بعض نئی آیات اس میں شامل ہیں۔ کہتے مسلمانوں نے تو مجھے پکڑ لیا اور اچھی طرح میری دھلائی کی۔ میں مار کھا کے گھر آیا اور گھر آ کے سوچنے لگا کہ جس کتاب میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، برحق کتاب وہی ہے۔ بس میری انہوں نے ایسی دھلائی کی کہ دل کی بھی دھلائی ہوگی۔ میں نے مزید اسلام کی تحقیق کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت اسلام سے مالا مال کر دیا، اس لیے میں نے اسلام کی حقانیت پہ مقالہ پیش کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر دور میں اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو مصحف لکھوائے تھے اپنے دور میں اور مختلف علاقوں میں بھیجے تھے، آج بھی مصحف عثمانی سمرقند کے اندر موجود ہے، وہی نسخہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لکھوایا تھا۔ تو اس لیے قرآن مجید کو اللہ نے محفوظ رکھنا ہی رکھنا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ مال چاہیے ہمارے پاس آ جاؤ، اولاد چاہیے ہمارے پاس آ جاؤ، شفا چاہیے ہمارے پاس آ جاؤ۔
دیکھیے ہمارے پاس پیسے ہو نا، ہم چھپا کے رکھتے ہیں، بینک میں جمع کرا دیتے ہیں، چھپاتے ہیں، کوئی چور نہ آ جائے، ڈکیتی نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس خزانے آ جاؤ، تمہیں کچھ چاہیے تو لے جاؤ۔ ایسا اللہ تعالیٰ کا کمال انداز ہے، ہر چیز کے خزانے آؤ، اللہ بلاتے ہیں، کسی کو چاہیے، ہر روز سحری کے وقت آواز آتی ہے کوئی رزق مانگنے والا آئے لے جائے، ہر چیز کے خزانے۔ دوسری بات وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو ایک خاص مقدار کے ساتھ اتارتے ہیں۔ دیکھیے جتنی بھی پیداوار ہو رہی ہے ایک خاص مقدار ہے، خاص مقدار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک سال گندم اتنی ہو جائے کہ کوئی فری نہ اٹھائے، دوسرے سال گندم اتنی ہو جائے کہ 10,000 روپے مانو، ایسا نہیں ہے۔ ایک خاص مقدار اللہ نے ہر چیز کی رکھی ہے، اس کے مطابق لوگوں کو سوچ دے دی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آدمی جتنی بھی محنت کر لے اسے ملے گا اتنا جتنا اس کے مقدر میں، جتنا اس کے نصیب میں۔ یہ نہیں ہے کوئی آدمی بہت زیادہ محنت کر کے وہ اپنے نصیب سے آگے چلا جائے، نہیں۔ اگر محنت کے مطابق ملے تو ڈرائیور اور کنڈکٹر جو محنت کرتے ہیں ان کی کمال محنت ہے، کمال محنت ہے، ان کو تو پھر بہت ملنا چاہیے۔ نہیں، اللہ کی خاص مقدار ہے۔ جس آدمی کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے اس کا تقدیر پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے کہ ملنا اتنا ہے جتنا مقدر میں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں انہیں گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندوں میں میری چال نہیں چل سکے گی۔ اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہے، یہ اللہ نے اعلان کیا۔ اچھا، اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں پہ تیرا کوئی غلبہ نہیں۔ آدم علیہ السلام تو اللہ کے بندے تھے، آدم علیہ السلام پر تو ابلیس کا غلبہ ہو گیا، اس نے پھسلا دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے، غلبے کا معنی یہ ہے کہ مکمل طور پہ کسی کو گمراہ کر دینا اور جہنمی بنا دینا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ضرور ہوئی، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے بالآخر انہوں نے توبہ کر لی، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اس غلطی پر اتنے آنسو بہائے کہ روئے زمین کے سارے آنسو اور داؤد علیہ السلام کے بھی آنسو جمع کر لیے جائے تو آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس غلطی پر اتنے آنسو بہائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شیطان کے غلبے سے مراد مستقل طور پہ انسان کافر بن جائے، مشرک بن جائے اور جہنمی بن جائے، ایسا غلبہ نیک بندوں پہ نہیں۔ غلطی ہو جائے تو یہ توبہ کر لیتے، اللہ سے معافی مانگ لیتے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ تو جہنم کے دروازے یہ جہنم ہے، لظا ہے، حطمہ ہے، سعیر ہے، جحیم ہے، تو یہ جہنم کے دروازے۔ اسی طرح جنت کے دروازے، ان میں سے ایک باب الریان ہے جہاں سے روزے دار داخل ہوں گے، باب الجہاد ہے، باب الصلاۃ ہے، نماز کا دروازہ، جہاد کا دروازہ، باب الصدقہ ہے، صدقے کا دروازہ۔ تو اس طرح 8 دروازے ہیں، اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور دنیا کے اندر جو گمراہ لوگ ہیں ان کی بھی 7 قسمیں بنتی ہے۔ مثلا اہل توحید جو گناہ گار ہے وہ بھی جہنم میں تو جائیں گے نا، بالآخر نکل آئیں گے۔ یہود ہے، نصارہ ہے، صابئین ہے، منافقین ہے، مشرکین ہے اور مجوسی ہے، یعنی 7 قسم کے لوگ اصل میں دنیا کے اندر جو گمراہ ہیں۔ تو جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ ان کی تقسیم کر دیں گے۔ آگے یہ بات ذکر کی گئی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دو میں بڑا بخشنے والا، بے حد مہربان ہوں۔ ساتھ ہی کہا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ دیکھو خوف اور رجا 2 چیزیں ہیں۔ جس طرح پرندے کے 2 پر ہوتے ہیں، 2 پروں کے بغیر پرندہ نہیں اڑ سکتا، اس طرح ہر مومن اس کے پاس 2 چیزیں، خوف بھی ہے اور امید بھی ہے، اور دونوں کے ساتھ وہ چلتا ہے، اور اس کے درمیان ایمان ہے۔ جو بے خوف ہو جائے وہ مومن نہیں، اور جو مکمل امید ہی رکھے
خوف ہی نہ اس میں، تو وہ بھی مومن نے۔ تو اس لیے امید اور خوف کے بین بین جو نا ایمان۔ آگے ایک بات ذکر کی گئی ہے، لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین۔ جنت میں دو نعمتیں بڑی پیاری ہوگی، دو نعمتیں بہت عظیم نعمتیں ہیں۔ پہلی نعمت، جنت میں بوریت نہیں ہوگی۔ دنیا میں انسان کے پاس کتنی نعمتیں ہیں، کتنا کچھ ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا وقت آتا ہے، حاجی صاحب کیا حال ہے، جی نہیں لگ رہے، ہوا کیا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ، سمجھ نہیں آ رہی، بس ڈھیلی ڈھیلی طبیعت ہے۔ جنت میں تھکان نہیں ہے، بوریت نہیں ہوگی، ہر وقت آپ فریش رہیں گے، ہر وقت تازہ دم رہیں گے، بوریت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ جنت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی۔ دوسری چیز، وما ہم منہا بمخرجین، جنت سے نکالے بھی نہیں جاؤ، جو چلا گیا وہ نکالا نہیں جائے گا۔ جو لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں وہ بخوبی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں، لیکن جنت میں جانے والے وہ کسی صورت جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی، اللہ فرمایا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی ایک، ان کو کہا کہ راتوں رات نکل جاؤ، پچھلی رات نکل جاؤ، کسی نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اس ایک نقطہ سمجھ آیا، اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں، آپ صحیح مشن پہ قائم ہیں، تو آپ مڑ کے نہ دیکھیں دنیا کیا کہتی ہے، کیا کرتی ہے، آپ اپنے کام پہ چلتے جائیں، کسی کو مڑ کے نہ دیکھیں، اللہ آپ کو ضرور عزتوں سے نوازے گا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی یعنی سورہ فاتحہ دی ہے۔ سورہ فاتحہ کی ہر آیت میں دو دو چیزوں کا ذکر ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، لفظ اللہ، اس میں جلال ہے، رب کے اندر جمال ہے، تو اس طرح یعنی ساری، الرحمن کے اندر صفت عامہ ہے، الرحیم کے اندر صفت خاصہ ہے، یعنی پوری صورت 7 آیات ہے، ہر آیت میں دو دو چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ آگے فرمایا والقرآن العظیم، ہم نے آپ کو قرآن بھی دیا ہے، اس کے ساتھ ہی کا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ، جو ہم نے دوسرے لوگوں کو دنیا سے ساز و سامان دے رکھا ہے، آپ ان کو نظریں اٹھا کے نہ دیکھیں، دنیا کے چند ٹکے یا کوٹھیاں، بنگلے، محلات، گاڑیاں، جہاز دیکھ کے آپ گھبرائے نہ۔ پہلے قرآن کا ذکر کیا، ساتھ ہی دنیا کا ذکر کر دیا، یہ بتانے کے لیے جب آپ کو قرآن کی نعمت مل گئی ہے تو آپ دنیا کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ جس کے پاس قرآن ہو، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہو، اسے دنیا دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں جب یہ مشرکین آپ کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں، ادھر ادھر کی فضول باتیں کرتے ہیں، آپ کے دل میں تنگی محسوس ہوتی ہے، اور جب کوئی دنیا سے تنگ ہو جائے، کوئی دنیا سے تنگ ہو جائے، پریشان ہو جائے، اللہ نے 2 اصول بیان کیے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، ایک تو رب تعالیٰ کی تسبیحات شروع کر دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی تسبیحات پڑھو۔ جب بھی تمہیں دنیا کے اندر تنگی آئے، پریشانی آئے، اللہ کی تسبیحات پڑھو، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ساتھ آ کے نفلی نماز پڑھو، اللہ تمہاری پریشانی دور کر دیں گے۔ آخر میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کریں۔ یہ جو دنیا کے اندر طریقت والے لوگ ہیں، شاید آپ جانتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا، یہ جو درباروں پہ لوگ ہوتے ہیں کہ ہماری نماز، یہ شریعت والے لوگ اور ہیں، وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں، روزوں کے پابند، ہم طریقت والے ہیں، ہم ان سے اگلے درجے میں، ہمیں نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں نماز روزے کی۔ تو یہ طریقت باقاعدہ یہ ایک شعبہ موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ اصل میں شریعت پر عمل ہوتا ہے اس وقت تک جب تک بندے کو یقین نہ آئے۔ اللہ خود کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین آنے تک عبادت کرو، جب تمہیں یقین آ گیا اس وقت عبادت ختم، طریقت شروع ہو گئی ہے، یعنی عبادت کا درجہ ختم ہو گیا۔ تو یہ غلط ہے، یا یقین سے مراد موت ہے۔ آپ موت آنے تک اپنے رب کی بات کریں۔ دیکھو نبی سے زیادہ کسی کو یقین ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، جہنم پہ، جنت پہ، سارے معاملات پہ، آپ مرتے دم تک عبادت کرتے رہے کہ نہیں؟ اس سے پتہ چلا طریقت کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ اچھا، یہاں موت کو یقین کہا ہے اس لیے کہ موت کے مسئلے میں کسی کو کوئی شک ہے ہی نہیں، مرنے کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں۔ کہتے ہیں نا علماء کرام نے 2 مسئلوں میں اتفاق کیا ہے، علماء کرام نے آج تک 2 مسئلوں میں اتفاق کیا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اکٹھے نہیں ہونا، ابھی آپ نے سنا کہ سارے مولوی اکٹھے ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ علماء کا فیصلہ ہے کہ ہم نے اکٹھے نہیں ہونا، جو مرضی ہو جائے۔ دوسرا موت کے مسئلے میں فیصلہ ہے کہ موت پر حق ہے۔ 2 مسئلوں میں مولویوں کا اتفاق ہے، باقی سارے مسائل میں اختلاف ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، اگر تمہیں علم نہیں ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو علم والوں سے سوال کر لیا کرو۔ دیکھو، ایک آدمی کے پاس علم نہیں ہے اور وہ علم والے سے سوال بھی نہیں کرتا، اسے علم آ سکتا ہے؟ اپنے پاس بھی نہیں، علم والے سے سوال بھی نہیں کرتا تو اسے کیسے علم آئے گا؟ تو اس لیے علم والوں سے سوال کرو۔ اس کے ضمن میں ایک اور بات بھی آ گئی، بعض لوگوں کے پاس کتابیں بڑی ہوتی ہیں، لائبریری بڑی بڑائی ہوتی ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ زیادہ کتابوں والوں سے سوال کرو، کہا علم والوں سے، کہ کتابوں و لائبریری میں جو لائبریرین ہوتا ہے اگر کتابوں سے علم آئے تو سب سے بڑا عالم تو وہ ہونا چاہیے، تو کہا علم والوں سے سوال کرو، یعنی جو علماء ہیں ان سے پوچھو۔ اور پھر یہ بات، اس کے فوراً بعد کہا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یہ علم والوں سے سوال پوچھ لو، پوچھنے کے بعد تم اس پر عمل کرو، ان کی تقلید نہیں کرنی۔ قرآن اور حدیث کا ذکر کیا، ان کی تقلید نہیں، ان سے آپ نے جو مسئلہ پوچھنا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، مسئلہ آپ نے جب بھی پوچھنا ہے کسی علم والے سے تو یہ سوال کرنا، حضرت یہ بتائیے یہ مسئلہ قرآن حدیث کی روشنی میں کیسے، قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ تو تقلید کی دھجیاں اڑا دی گئی، تقلید کا کوئی تصور نہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے اپنے عالم سے سوال کرے اور یہی پوچھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کرے۔ جبکہ کئی لوگوں کا نظریہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے کو حل کریں، یہ سوال ہی غلط ہے، کہ یہ سوال غلط ہے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں تو فقہ حجت ہے، فقہ کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، لیکن معذرت ہم قرآن حدیث کے مطابق ہی فیصلے چاہتے ہیں، اور ہر مسلمان کا تقاضا یہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جو نیک لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، انہیں فوت کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی پاک فرشتے ہوتے ہیں۔ دیکھو، طابت حیاتہم طابت مماتہم، جن کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے ان کی موت بھی پاکیزہ ہوتی ہے، جن کی زندگی اچھی موت بھی اچھی ہے۔ تو جو زندگی میں پاک صاف بن کے رہے ان کو فوت کرنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی طیبین، بڑے پاکیزہ صاف ستھرے فرشتے ہوتے ہیں، اور جنت سے بہترین قسم کے خوشبودار کفن لے کے آتے ہیں روح کو لپیٹنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت نصیب فرمائے۔ آگے چلتے چلتے یہ بات ذکر کی ہے، تبیانا لکل شیء، قرآن مجید میں ہر چیز کی وضاحت ہے، قرآن مجید میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ ایک بندے نے یہ آیت سنی تو کہتا ہے اچھا ہر چیز کی وضاحت ہے؟ ہاں جی، یہ بتاؤ کہ 1 من آٹا ہو اس کی روٹیاں کتنی لگیں گی؟ 1 من آٹا ہو تو کتنی روٹیاں لگیں گی؟ کسی روٹیاں لگانے والے سے سوال کر لیتے، نہیں قرآن سے بتاؤ کتنی روٹیاں لگیں گی۔ اس نے کہا بھی یہ بھی قرآن نے بتایا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھ لو، تو یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے قرآن کے اندر ہر بات کی وضاحت ہے، ہم وہاں تک نہ پہنچ سکے، ہمارا شعور نہ پہنچ سکے تو ہمارا قصور ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ لوگوں کو حکمت کے ساتھ دعوت ہے۔ حکمت کا معنی یہ ہے جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی کرے، جہاں کسی وقت سختی کی ضرورت ہے کچھ سختی بھی ہو سکتی ہے، لیکن
بات جب بھی کرنی ہے مناسب کرنی ہے، الفاظ کا چناؤ اچھا کرنا ہے، لیکن حکمت یہ ہے جہاں سختی کی ضرورت وہاں سختی، جہاں نرمی کی ضرورت وہاں نرمی، اچھی بات کرنی ہے۔ اور کسی وقت کسی سے بات چیت ہو جائے تو بات بھی بڑے آسان طریقے کے ساتھ کرنی ہے۔ آخر میں فرمایا اگر تم اللہ کا ساتھ چاہتے ہو کہ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت ہمارے ساتھ ہو، دو کام کر لو، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، ایک تقوی اختیار کر لو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ دوسری بات محسنین بن جاؤ، جو بھی نیکی کرو کمال درجے کی کرو، جو بھی نیکی کرو کمال درجے کی نیکی کرو، دو خوبیاں تمہارے اندر آ جائیں گی، تم جہاں بھی ہوگے اللہ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔